ایک دن اماں نے بڑے بھائی سے پوچھا کہ میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں، تمہیں کس طرح کی لڑکی پسند ہے؟ جس پر بھائی نے ایسی بات کہی کہ ہم سب بہنیں شرمندگی کے باعث کمرے میں چلی گئی۔ بھائی نے کہا کہ اس لڑکی کے خاص حصے کے بال لمبے ہونے چاہیے، ورنہ میں پہلی رات ہی اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا۔ بھائی کی بات سن کر میں خوف زدہ ہو گئے۔ اگر پہلی رات میرے شوہر نے بھی یہی فرمائش کی تو میں کیا کروں گی؟ مجھے تو بال اتنے پسند ہی نہیں۔ میں جلدی سے بھاگ کر اپنے کمرے میں گئی، اندر سے کنڈی لگائی اور ہاتھ لگا کر دیکھنے لگی کہ میرے تو۔ امی نے بھائی سے پوچھا کہ تمہیں کس قسم کی لڑکی چاہیے؟ بھائی نے کہا کہ ماں، میری اور کوئی خاص شرط نہیں ہے، لیکن ایک بات جو بہت ہی زیادہ ضروری، وہ یہ کہ لڑکی کے بال لمبے ہونے چاہیے۔ میں چھوٹے بالوں والی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ بھائی نے اماں کو ایک ہی شرط بتائی تھی، پھر چاہے تعلیم ہو یا نہ ہو۔ بھائی نے کہا اماں سے کہ مجھے ایک ہی شرط پوری کر دو، اس لڑکی کے بال لمبے ہوں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اماں نے کہا یہ تو بڑی آسان بات ہے، لمبے بالوں والی کئی لڑکیاں تو میرے اپنے خاندان میں ہی موجود ہیں، پر ہم 2 کمروں کے گھر میں رہتے تھے، اس گھر میں بھائی کی شادی کرنا ممکن نہیں تھا۔ جب بھائی نے امی کی یہ بات بھی مان لی، ایک شام بھائی ہم سب کو لے کر چلا گیا، کہنے لگا کہ میں نے 3-4 کمروں والا گھر لیا ہے، اب ہم وہاں رہیں گے۔ اماں کی یہ سوچ کر پریشان تھی کہ آخر بھائی کے پاس گھر میں بیٹھے بٹھائے اتنے پیسے کہاں سے آ گئے کہ اس نے 3 کمروں والا گھر بھی لے لیا، جس کا کرایہ ابھی پہلے سے نسبت زیادہ تھا، تقریباً 5,000 آیا۔ اس گھر کا بھی تھا۔ ہم لوگوں نے خوشی خوشی اس گھر میں اپنا سامان وغیرہ شفٹ کیا اور خود بھی یہاں آ کر شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ اب چونکہ کہ ہمارا گھر پہلے سے زیادہ اچھا اور بڑا تھا اور کھلا بھی تھا، اس لیے رشتہ ملنا بھی زیادہ آسان تھا۔ ماں کو کسی نے منع نہیں کرنا تھا۔ یوں بھائی کے لیے نوشین نامی لڑکی کا رشتہ مانگ لیا گیا۔ نوشین بہت خوبصورت تھی، اسے دیکھ کر تو انسان کی بھوک مٹ جاتی۔ میں نے بھی اس سے دیکھا تو چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ ہوا، کیونکہ نوشین جیسی خوبصورت لڑکی کو میں ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ لڑکی کے بال تو اس قدر لمبے تھے کہ اس کی کمر سے بھی نیچے جاتے تھے۔ وہ لڑکی بھائی کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئی تھی۔ اصل میں ہم لوگ بھائی کو لے کر لڑکی دکھانے ہی لے کر گئے تھے۔ بھابھی کے گھر والے تھوڑے ماڈرن قسم کے تھے، انہیں دیکھ کر لگتا تھا کہ جیسے یہ لوگ اپنے آپ میں بہت ہی زیادہ خوش لوگ ہیں، پر جب انہوں نے میرے بھائی کو دیکھا تو کہنے لگے آپ کا بیٹا ماشاءاللہ بہت شریف ہے۔ ہم اپنی بیٹی کے لیے ایسا ہی لڑکا تلاش کر رہے تھے، ہماری بیٹی بول چال میں تیز ہے، ہم نہیں چاہتے کہ یہ کسی ایسے گھر جائے جہاں پر لوگوں کو اس کی زبان سے مسئلہ ہو۔ اماں ہنس کر بولی کہ بچیاں بولتے ہوئے ہی اچھی لگتی ہیں، انہیں آپ کی بیٹی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس بات پر یہ لوگ بہت خوش ہوئے اور فوراً ہی بھائی کو رشتہ دینے کی حامی بھر لی۔ بھائی نے اپنی نوکری وغیرہ بھی نہیں بتائی تھی، پھر بھی ان لوگوں کا طرف تھا کہ فوراً ہی بھابھی کا رشتہ دیکھ لیا۔ میں نے بھابھی کی آنکھوں میں الگ ہی چمک دیکھی تھی، انہیں میرا بھائی اتنا انتہا پسند آیا تھا، اسے دیکھ کر تو وہ اس قدر خوش ہوئی کہ اپنی خوشی ہم سے چھپا بھی نہ سکے۔ بہرحال شادی کا پروگرام جلد ہی ہو گیا۔ بھابھی کی شادی ہوئی تو سورج چاند کی جوڑی لگ رہی تھی۔ گاؤں کے سب رشتہ دار اماں کیے پر حیران رہ گئے کہ اس نے اپنے بیٹے کی شادی کتنی اچھی جگہ پر کی ہے۔ میری بھابھی واقعی بہت خوبصورت تھی، انہیں دیکھ کر انسان واقعی متاثر ہو جاتا تھا، مگر بھائی کی خوبصورتی کے پیچھے اتنا بھیانک راز چھپا ہوگا یہ تو ہم میں سے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ خیر سے بھائی بیاہ کر گھر آئے تو ہمارے بھائی کی طبیعت ٹھیک نہ رہنے لگی۔ اب وہ بہت زیادہ خوش رہتا تھا۔ بھائی نے کام پر جانا بھی شروع کر دیا تھا۔ بھائی کے کام پر جاتے سے اماں بہت خوش تھی، گھر کا سارا انتظام خوش اسلوبی سے چلنے لگا۔ اب اماں کو بس ایک ہی بات سے غرض تھی کہ کسی طرح ان کے بیٹے کے ہاں اولاد پیدا ہو جائے۔ اماں دن رات بھائی کے سر پر ہی سوار رہتی، کبھی انہیں اچھا کھانا کھلاتی، کبھی دودھ پلاتی تو کبھی جوس پلا کر دیتی، کہتی کہ میری بہو ایک بچہ پیدا کر دے، اس گھر میں بیاہ کر آ جائے۔ اماں کی بات سن کر بھائی کہتا تھا کہ بچہ پیدا کرنا بیٹے کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ تو بس اللہ کی دین ہے۔ مگر اللہ کی دین نے جلدی ہمارے دروازے کھٹکھٹایا اور بھابھی امید سے ہو گئے۔ بھابھی کی امید سے ہونے کے بعد تو ہمارے گھر میں خوشیوں کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ اب اماں نے دوسرے بھائیوں کے رشتے بھی تلاش کرنا شروع کر دیے تھے۔
مگر ایک دن ایسا واقعہ ہوا جس نے ہم سب کو بھائی اور بھابھی پر شک کرنے پر مجبور کر دیا۔ میرے چھوٹے بھائی کے لیے رشتہ آیا تھا۔ یہ لوگ ہمارے گھر آئے، اماں نے انہیں کمرے میں بٹھایا، ہم سب بھی ان سے ملنے کے لیے گئے، پر یہ لوگ بار بار میرے بھائی کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے اماں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اماں نے بتایا کہ یہ میرا بڑا بیٹا ہے۔ وہ بھابھی کی طرف اشارہ کر کے بولے کہ یہ عورت کون ہے؟ اماں نے بتایا کہ یہ میری بہو ہے۔ بس یہ دیکھنا تھا کہ وہ لوگ ڈر کے مارے وہاں سے اٹھ گئے اور بولے معاف کیجیے گا، پر ہم یہاں پر رشتہ نہیں، میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ یہ کہہ کر وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ جب ہم سب لوگ ہکا بکا رہ گئے تھے، اگرچہ یہ بات کسی کی نظر میں نہیں آئی تھی، پر میں دیکھ چکی تھی کہ یہ لوگ بھائی کو دیکھ کر ہی اس گھر سے گئے تھے۔ بھائی کو بھی انہوں نے غور سے دیکھا تھا۔ نہ جانے بھائی اور بھابھی میں ایسا کیا تھا کہ رشتے والے رشتہ ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔ زیادہ سے زیادہ ہمیں سپورٹ کیجیے۔